TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی میری نہیں، میری ایک سہیلی کی ہے جس نے اپنی پراسرار زندگی کے 1.5 سال ہوا پردہ اٹھایا ہے۔ یہ خاتون کوئی کم عمر لڑکی نہیں، اچھی خاصی 30-32 سال کی عورت ہے۔ میں جب اس محلے میں آئی تو ان کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں سنیں۔ کوئی کہتا کہ یہ کوئی بزرگ خاتون ہے جو اپنی کم عمری کے باوجود کس قدر عبادت گزار ہیں۔ کسی کا خیال تھا کہ یہ جادو ٹونے کا علم پڑھتی ہیں جو رات بھر چراغ جلائے بیٹھی رہتی ہیں۔ ایک بات پر سب متفق تھے کہ انہیں کسی نے بھی بے پردہ یا با پردہ باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ گلی میں جھانکتے یا بلند آواز سے بات کرتے بھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ شاید اسی لیے لوگ ان کے متعلق بری رائے قائم کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے متعلق سنا گیا تو مجھے بھی ان سے ملنے کا شوق ہوا۔ اپنے میاں سے اجازت لے کر میں بھی ان سے ملنے گئی۔ یہ تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ خاتون 20 سال کی بڑی پرکشش لڑکی تھی۔ چہرے پر قیامت کا نکھار، باتوں میں بلا کی شیرنی۔ سچ جانیے مجھے ان عورتوں پر بڑا غصہ آیا جو اس سیدھی سادی عورت کے متعلق الٹی سیدھی باتیں سناتی گئیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ وہ صوم و صلات کی سختی سے پابندی کرتی تھی، اپنے متعلق کسی کو کچھ نہ بتاتی تھی اور نہ ہی کسی کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جس سے محلے کی عورتیں ان سے چڑھ گئی تھیں۔ میں خود دوسروں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی، اسی بنا پر میری ان سے خوب بنی۔ میں عمر میں ان سے 2-3 سال چھوٹی تھی، اسی لیے انہیں باجی زبیدہ کہتی تھی۔ اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے انہوں نے میرے دل میں بڑا گھر کر لیا تھا۔ میں نے انہیں کبھی کسی کی چغلی کھاتے یا بہتان لگاتے نہیں سنا۔ میں اپنے گھر کی ساری باتیں انہیں بتا دیتی جسے وہ نہایت دلچسپی سے سنتی اور ان کا حل مجھے بتاتی۔ اپنے متعلق وہ بہت زیادہ محتاط تھی، بھولے سے بھی کوئی بات منہ سے نہ نکالتی۔ میں نے ایک دفعہ کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میرے متعلق تم کچھ جاننے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ میں ایک شریف عورت ہوں؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی لیکن ابھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے دیکھا کہ اکثر مہینے کے شروع میں ایک بوڑھا سا آدمی آتا اور کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان انہیں دے جاتا۔ یہی بوڑھا شخص ہفتہ میں 2-3 بار آتا اور بازار سے جس چیز کی ضرورت ہوتی لا کر دے جاتا۔ یہ بوڑھا بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا بلکہ گھر میں بیٹھی ہوئی کسی عورت یا بچے کے ذریعے زبیدہ باجی اپنی ضرورت کی چیزیں اس بوڑھے کو بتا دیتی تھی۔ میں نے یہ بات اکثر نوٹ کی کہ زبیدہ باجی نے کسی مرد کی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ گھر میں کھڑکیاں بند رہتی تھی، دروازے پر بھاری پردہ ڈلا ہوا تھا، اس کے باوجود دروازہ بند ہی رہتا تھا۔ انہیں کبھی کوٹھے سے جھانکتے نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچتی خدا جانے زبیدہ باجی کون ہے اور کیسے جی رہی ہیں، جبکہ زندگی کی بیرونی دلچسپیاں ان کی زندگی سے کوسوں دور تھیں۔ دن گزرتے گئے، لوگ ان کی راہبانہ زندگی کے عادی ہو گئے۔ میرے 5 بچے بھی ہو گئے۔ یہ خود بھی اپنی نوعمری سے نکل کر 30-32 سالہ سنجیدہ عورت بن گئی۔ تب ان کی زندگی میں ایک نہایت خوشگوار موڑ آیا۔ جب یہ راز مجھ پر کھلا تو میں حیرت زدہ رہ گئی کہ دنیا میں کیسے عجیب لوگ بستے ہیں۔ اس روز صبح محلے میں ہلچل مچ گئی۔ زبیدہ باجی کے دروازے پر سجی سجائی 5-6 موٹریں کھڑی تھیں۔ ان میں سے اچھے کپڑوں میں ملبوس عورتیں اتری اور ان کے گھر چلی گئیں۔ دوپہر تک ان کے گھر میں شادی جیسا ہنگامہ ہوتا رہا۔ دوپہر کو زبیدہ باجی نے مجھے بلا بھیجا۔ میں تو کیا پورا محلہ اس غیر متوقع انقلاب پر حیرت زدہ تھا۔ میں دوڑی گئی تاکہ یہ راز مجھ پر کھلے۔ انہوں نے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے سرخ عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ زیورات میں لدی ہوئی 15-20 عورتوں میں گھری بیٹھی تھی۔ ان سب عورتوں نے مجھ سے بہت اچھی طرح بات کی۔ میں نے چپکے سے زبیدہ باجی سے پوچھا، خدا کے لیے کچھ تو بتائیے، آخر آپ الف لیلہ کی داستان کیوں بنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے موقع پا کر مجھے یہ عجیب و غریب کہانی سنائی کہ وہ ایک غیر مسلم طوائف خاتون کی بیٹی تھی۔ آج سے 15 سال پہلے وہ ایک سکول کی طالبہ تھی۔ وہیں ان کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی جو رفتہ رفتہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ غیر مذہب ہونے کی وجہ سے ان کی آپس میں شادی ممکن نہیں تھی، لیکن یہ ان کی خاطر ہر چیز چھوڑنے پر راضی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عدالت میں جا کر اپنا مذہب بدلنے اور ان سے شادی کر لینے کا اعلان کر دیا۔
ان کے خاندان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے چاہا کہ لڑکی کو نابالغ کہہ کر اس ارادے سے باز رکھے۔ یہ بات نہ بن سکی اور یہ دونوں میاں بیوی کے ازدواجی رشتے میں منسلک ہو گئے۔ ان کے مسلمان شوہر نکاح کے روز ہی ہندوستان کو خیر بات کہہ کر پاکستان آ گئے تاکہ ان کے ہندو والدین کوئی اور جھگڑا نہ کریں۔ پاکستان میں آتے ہی زبیدہ پر مصیبت کا پہاڑ آ گرا۔ ان کے سسرال والے نہایت کٹر اور دقیانوسی خیالات کے لوگ تھے۔ انہوں نے اسے بہو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ خاندان کے روحانی پیشوا سے فتویٰ لیا گیا تو وہ بھی اسی بات پر اڑے رہے کہ یہ شادی جائز نہیں ہے، اسے زبیدہ کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ زمانہ مجھ پر بڑا بھاری گزرا۔ میں اچھوت کی طرح گھر کے ایک کمرے میں رہتی تھی۔ ایک رات میں خود ان کے روحانی پیشوا کے پاس گئی اور رو رو کر ان سے اپنے لیے انصاف کی بھیک مانگی۔ گھنٹوں گڑ گڑانے سے ان کا دل پگھل گیا۔ دوسری صبح دوبارہ پنچایت بٹھائی اور روحانی پیشوا نے اپنے فیصلہ میں کچھ ترمیم کر کے اعلان کیا کہ یہ لڑکی جنم کی ہندو ہے، اس کے چال چلن کا ابھی کچھ پتہ نہیں، اس لیے اسے ہمارے مقدس خاندان کی بہو بننے سے پہلے 15 سال تک تنہا پاکیزہ زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر یہ اس امتحان میں پوری اتری تو ہمارے خاندان کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ خاندان کے سبھی لوگوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ 15-20 روز میں مجھے نماز، روزے اور دیگر احکام الہی کے متعلق سکھایا گیا۔ پھر اس مکان میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کے ساتھ نظر بند کر دیا گیا۔ میرے شوہر بھی مذہبی پیشوا کے حکم کے آگے مجبور تھے۔ انہوں نے چلتے وقت مجھے اتنا کہا کہ زبیدہ، میں 15 سال بعد تمہیں اتنا ہی باوفا ملوں گا، دیکھنا یہ ہے کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ میں نے ان الفاظ کے سہارے 15 سال تنہا گزار دیے۔ میرے شوہر اور خاندان کے دیگر افراد میرے متعلق چھان بین کرتے رہتے تھے۔ مجھے ہر مہینے ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی جاتی تھی۔ میرے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ مجھے کچھ تکلیف ہوتی تو اپنے شوہر کو خط لکھ دیتی تو وہ فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بھیج دیتے۔ ہر دوسرے تیسرے روز ان کا ملازم میری خبر لینے آتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اہل محلہ اور خاص طور پر تم نے میری بڑی دلجوئی کی، مجھے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ میں کس امتحان سے گزر رہی ہوں۔ اب میرے 15 سال پورے ہو چکے ہیں۔ خاندان کی بھی بزرگ عورتیں مجھے دلہن کی حیثیت سے لینے آئی ہیں اور یوں سمجھ دو آج میری شادی کا دن ہے۔ زبیدہ باجی کی یہ کہانی حرف بحرف سچ نکلی، کیونکہ شام کو باقاعدہ بارات آئی اور انہیں دلہن بنا کر مختلف رسموں کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اس بات کی تصدیق اس طرح ہو گئی کہ مجھے ان کے روحانی پیشوا کو دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ اس بارش بزرگ نے زبیدہ باجی کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور اس کٹھن امتحان کے بعد نئی زندگی کی مبارکباد دے کر دعاؤں سے رخصت کیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ میں نے خود سارے کردار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ زبیدہ باجی کو محلے سے رخصت ہوئے 1.5 سال ہو گیا۔ وہ نہایت قابل رشک زندگی گزار رہی ہیں۔ کبھی مجھ سے ملنے آ جاتی ہیں تو میں ان کی زندگی کے موڑ پر انہیں لاکھ لاکھ مبارکباد دیتی ہوں۔